السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر بلال حنیف۔ اچھا جی، آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے منکی پوکس۔ منکی پوکس جو آج کل پوری دنیا کے اندر ایک موضوع بنا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے جو ہے وہ خوف زدہ بھی ہیں کہ جیسے کووڈ آیا تھا، ایسے ہی آج کل جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے منکی پوکس کے اوپر۔ منکی پوکس جو ہے یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بڑی ریئر ڈیزیز ہے، اتنی کوئی کامن نہیں ہے آج کی ڈیٹ تک۔ ٹھیک ہے، فی الحال یہ بڑی ریئر ڈیزیز ہے اور ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ منکی پوکس جو ہے یہ ایک اسمال پوکس کو کہہ رہے ہیں کہ سملر اس کی طرح ہے بالکل۔ وائرس کا فرق ہوتا ہے، جیسے چکن پوکس ہے، منکی پوکس ہے، تو اس میں جو ہے وائرس کا ڈفرینس ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا علامتوں میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو بیسیکلی جو منکی پوکس ہے، منکی پوکس وائرس ہے، یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا جیسے کووڈ ہوا تھا۔ یہ جو اس کی اوریجن ہے وہ افریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ افریقہ میں جو ہے یہ اوریجنیٹ ہوا تھا، اور اس میں بھی پھر فردر دو آگے انہوں نے کلاسیفائڈ ان کو کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ سینٹرل افریقہ کے اندر تھا، ایک جو ہے وہ ویسٹ افریقہ کے اندر تھا۔ پھر آگے جو آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ پھیلا ہے، وہ ریسرچ کے مطابق وہ جو ویسٹ افریقہ کی کلاس تھی، اس کی آگے سب ٹائپ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اب پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے۔ یہ بہت اگر بات کی جائے کہ افریقہ کے اندر کے، تو بہت دہائیوں سے یہ جو ہے صرف افریقہ کی حد تک جو ہے یہ وائرس تھا، اس کے بعد پھر آگے یہ پھیلنا سٹارٹ ہوا۔ اب 2021 کے اندر سمر سیزن کے اندر ایک امریکی باشندہ جو ہے وہ نائجیریا سے ٹریول کر کے امریکہ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے منکی پوکس کی جو ہے وہ تشخیص ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2022-23 میں یہ خالی جو کہہ لیں کہ افریقہ کی حد تک نہیں رہا، یہ آگے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، ان تمام جگہوں پہ جو ہے اس نے اپنا پھیلنا شروع کر دیا۔ منکی پوکس جو ہے چونکہ میں نے بتایا یہ جانوروں کا وائرس ہے، تو یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ اب منتقل ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو کچھ ایسے علاقے ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں پہ جانوروں کا گوشت جو ہے وہ ایسے جانوروں کا کھایا جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ والے جانور جن کے اندر یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے بندروں میں، اس کے ساتھ کہہ لیں کہ خرگوش کے اندر پایا جاتا ہے، اور بھی چوہوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے جانور ہیں۔ تو جب وہ ایسے جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جو اچھی طرح کوکڈ نہیں ہوتا، مطلب پکایا نہیں جاتا اس کو، تو کچا کہہ لیں بھی اتنا زیادہ پکا ہوا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا جانور جو منکی پوکس وائرس سے جو ہے وہ انفیکٹڈ ہوتا ہے، وہ جب کسی بندے کو کاٹتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ اس بندے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جانور اپنا پنجہ لگاتا ہے تو ناخنوں کے ذریعے جب وہ کنٹامینیشن ہوتی ہے، اس کے تھرو بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ انفیکٹڈ ہے منکی پوکس کے وائرس سے، تو جب وہ کسی کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں رہتا ہے تو وہ اگلے بندے کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی کسی کے ساتھ روم شیئر کرتا ہے، بیڈ شیئر کرتا ہے، کلودنگ شیئر کرتا ہے، ٹاول شیئر کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ جو منکی پوکس ہے یہ مطلب کس ایج گروپ کو ہو سکتا ہے۔ تو منکی پوکس جو ہے وہ کسی بھی ایج گروپ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق افریقہ کے اندر جو ہے انڈر 15 سال سے جو کم ایج کے بچے ہیں ان کے اندر یہ موسٹ کامن پایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کسی بھی ایج میں یہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ جی اس کی علامتیں کیا ہیں، تو علامتیں جو ہے وہ چکن پوکس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ اس میں آپ کو فیور ہوگا، بخار ہو جائے گا، چیلز یعنی آپ کو ٹھنڈ لگے گی، سر درد ہو سکتا ہے، فیٹیگ تھکاوٹ ہو سکتی ہے، پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، آنکھوں کا مسئلہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی دوسری علامتیں ہوتے ہیں کہ سپاٹ بنتے ہیں ریڈ کلر کے، جو آپ کی سکن کے اوپر سپاٹ بننا سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر وہ سپاٹ جو ہے تھوڑا بڑا ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے ہو کے پھر وہ کیا ہوگا کہ ایک بلسٹر کی شکل لے لے گا۔ بلسٹر یعنی کہ اس میں کلیئر ایک فلوئڈ جیسے پانی ہوتا ہے، ان دانوں کے اندر وہ پانی آ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا، وہ جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ پس کی شکل اختیار کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ
وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈارک کلر کا وہ سرکل سے رہ جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 3 سے 4 ہفتوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بات کریں چکن پوکس اور منکی پوکس میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو چکن پوکس ہے اس کے اندر جو باڈی پہ دانے نکلتے ہیں وہ ویو کی فارم میں نکلتے ہیں، آہستہ آہستہ نکلتے ہیں، پہلے ہاتھوں پہ نکل گئے پھر ایسے باڈی پہ جائیں گے، یا پہلے فیس پہ نکلیں گے پھر آگے جائیں گے۔ لیکن منکی پوکس کے اندر جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے سڈن آپ کو جو ہے وہ دانے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو چکن پوکس ہے اس کے جو بلسٹر یا دانے ہوتے ہیں وہ ذرا سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ جو منکی پوکس ہے اس کے دانے موٹے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ چکن پوکس جو ہے یہ کوئی 1 سے 2 ہفتوں میں ریکوری آ جاتی ہے، جبکہ جو منکی پوکس ہے یہ 3 سے 4 ہفتے لیتا ہے ریکور ہونے میں۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا ڈفرینس ہے۔ اگر بات کریں کہ جی منکی پوکس ڈائگنوز کیسے ہوگا، تو ڈائگنوز ایک تو علامتیں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ایک PCR ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ منکی پوکس کا وہ جو DNA ہے اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کے تھرو جو ہے اس کا ڈائگنوز ہوتا ہے۔ اچھا، اگر بات کریں کہ کیا یہ کیوریبل ہے، تو بالکل منکی پوکس جو ہے یہ کیوریبل ہے۔ اتنا فیٹل نہیں، یعنی کہ اتنا جان لیوا نہیں ہوتا، جان لیوا ان میں ہوتا ہے جن کی امیونٹی ویک ہے، یا ایسے افراد، ایسے پیشنٹ جو کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی کینسر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے، لنگس کا ایشو ہے، یا اور سو پرابلمز ہوتے ہیں جن میں آلریڈی ان کی امیونٹی ویک ہے، تو ان کے اندر تھوڑی حد تک فیٹل ہو سکتا ہے، ادروائز یہ اتنا وہ نہیں ہوتا، جان لیوا نہیں ہوتا۔ اس میں پھر یہ ہے کہ یہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایسے کیا جاتا ہے کہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، فیور ہے، ہیڈ ایک ہے تو کوئی پیناڈول وغیرہ لے لی، کوئی جیسے ایچنگ وغیرہ ہے تو کوئی اینٹی ہسٹامک لے لی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ وائرس سے ہوتا ہے، کوئی اس کی ابھی تک میڈیکیشن نہیں آئی، پھر اس میں یہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ ویکسینیشن میں بھی جو ہے وہ جو اسمال پوکس کی ویکسینیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ منکی پوکس کی ویکسینیشن بھی لگائی جاتی ہے۔ پھر اگر بات کریں ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، تو بچ ایسے سکتے ہیں کہ ایک تو جو انفیکٹڈ بندہ ہے اس سے دور رہیں، جانور جو کوئی زخمی ہے یا کچھ ایسے مسائل ہیں ان سے دور رہیں، کسی کے ساتھ آپ نے بیڈ شیئر نہیں کرنا، کلودنگ شیئر نہیں کرنی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ انفیکٹڈ ہے تو اس سے ذرا الگ تھلگ رہیں، ٹھیک ہے، ہائیجین کا خیال رکھیں۔ تو اس طریقے سے ویکسینیشن ہے، اس طریقے سے اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسی علامتیں ہیں تو یہ بالکل گھر میں جو ہے وہ ٹریٹیبل ہے، گھر میں ٹھیک ہو جائے گا، اس کا ایک خاص ڈیوریشن ہوتا ہے، اس کے بعد یہ خود ہی صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگوں کو کمپلیکیشنز آتی ہیں، سانس کا اکھڑنا یا اور آپ کو کوئی پرابلم، کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔